السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، ابھی گزشتہ جمعہ گزر کر جب شب آئی تو شب معراج تھی۔ آپ حضرات نے مختلف مساجد میں بھی اور اس مسجد میں بھی معراج کے بارے میں سنا ہوگا، جانا ہوگا، اور یہ بات عیاں اور بیاں ہے کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نمازوں کو فرض کیا ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، بعد میں کم ہوتے ہوتے وہ 5 نمازوں پر آ کے معاملہ رک گیا۔ تو اہل ایمان پر جو عاقل اور بالغ ہے اس پہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اگر عورتیں ہیں تو ہر مہینے کے خاص ایام میں ان کے لیے نماز معاف ہے، اور ڈیلیوری کے بعد کے کچھ خاص ایام ہیں ان میں بھی نماز معاف ہے۔ مرد کے لیے نماز ایک ہی صورت میں معاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا دماغی خلل متاثر ہوا، وہ اگر دیوانہ ہو گیا ہے اور دیوانگی ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی ہے تو ایسے شخص پہ نماز معاف ہے، ورنہ مرد کے لیے تو نماز موت تک پڑھنا ہے، مسجد میں آ کے پڑھنا ہے اگر صحت اجازت دے رہی ہے۔ اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھنا ہے، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کے ساتھ پڑھنا ہے، لیٹ کر بھی اگر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اشاروں سے پڑھنا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے سہولت دی ہے، لیکن معاف نہیں کیا ہے۔ ہمارے علماء سلف نماز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے اس پہ حد جاری کی جاتی تھی، اسے مومنین میں شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ آج زمانہ آزادی کا ہے، جمہوریت کا ہے، لوگ مسجدوں سے ناطہ توڑ لیے ہیں، من چاہی وقت نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی میں نماز کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بہرحال نماز کا یہ موضوع آج میرے پیش نظر نہیں ہے۔ میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی ہماری زندگی میں کیا تعبیر ہے؟ ہماری جو عام زندگی ہے یہ نماز کی کیا عبارت ہے؟ ہماری عام زندگی کیا اس نماز کا نمونہ پیش کر رہی ہے؟
یا اس نماز کا اظہار ہماری عام زندگی میں ہو رہا ہے؟ اس عنوان پر میں آج آپ سے گفتگو کروں گا کہ ہماری جو عام زندگی، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا عام زندگی میں اس نماز کا اظہار ہو رہا ہے؟ یا اذان سنتے ہی مسجد آ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں مشغول ہو جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد؟ نماز کے اثرات، یہ نماز عام زندگی میں نمودار ہونی چاہیے۔ اس کے 4 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں آپ دیکھتے ہیں کئی ارکان ہیں، اس میں سے صرف 4 ارکان لیں گے۔ ایک ہے قیام، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ، ایک ہے قاعدہ یا جلسہ۔ یہ 4 ارکان ہیں۔ یہ 4 ارکان کیا ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہے ہیں؟ آج اس پہ ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سجدہ لیں گے۔ سجدہ کس طرح آدمی کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے؟ یہ آدمی کی زندگی سجدے کی عبارت پیش کرتی ہے۔ سجدہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور زندگی میں سجدہ کی عبارت کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ سے ہٹ کے کسی کو نہ پکارا جائے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اپنے دین کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو۔ مسجد میں نمازیں تو ہو رہی ہیں، کسی دوسروں کو پکارا جا رہا ہے، کسی اور سے باتیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ زندگی میں سجدے کی عبارت نہیں ہے۔ جیسے سجدہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، ویسے زندگی میں بندگی یہ بھی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ سورہ غافر ہی میں ایک اور مقام پر ہے، هو الحی لا الہ الا هو فاعبدہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہ زندہ جاوید ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ، اسی کو پکارو۔ دنیا میں کوئی اور پکارنے کے لائق ہے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنی زندگیوں میں کسی اور کو پکارتے ہیں پھر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں سجدے کی روح دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سجدے کی روح یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ فادعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین، تمام کائنات کا رب ہے اور ارحم الراحمین ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو زندگی میں سجدے کی روح یہ ہے، اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مناجات کرے، اللہ ہی کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرے، اللہ ہی سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل مانگے۔ یہ سجدے کی روح کا پہلا جز ہے، جو آدمی کی زندگی میں سجدہ کس طرح نمودار ہوتا ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ بندگی خالصتاً اللہ کی جائے۔
زندگی کے تمام اصول صرف اللہ ہی کے لیے مانے جائیں، میں اپنے طور پہ اپنی زندگی کا اصول نہ بناؤں، اللہ نے میری زندگی کے جو اصول بنایا ہے اسی اصول کو مانوں۔ یہ زندگی میں سجدے کی روح کا دوسرا پہلو ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فاعبدوہ، اللہ کو، فاعبد اللہ، فاعبد اللہ حکم ہے، فاعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ کیسے اللہ کی بندگی کریں؟ مخلصا لہ الدین، اپنے تمام دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں کاروبار بھی آ جاتے ہیں، اس میں رہن سہن بھی آ جاتا ہے، اس میں ثقافت بھی آ جاتے ہیں، اس میں تعلقات بھی آ جاتے ہیں، اس میں نوکری کرنا بھی آ جاتا ہے، اس میں کارخانہ چلانا بھی آتا ہے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور اس دین کے دنیا میں جتنے طریقے پائے جاتے ہیں ان تمام طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے، اسی طریقے کو اپنا کر اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود نہیں ہونا، ناپ تول صحیح ہونا۔ اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار کو سود سے پاک رکھا ہوا ہے، ناپ تول صحیح کر رہا ہے، لوگوں کو صحیح اشیاء دے رہا ہے، پیسے بھی صحیح اشیاء کے لے رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے اپنی تجارت میں۔ چلتا کیا صاحب آج کے زمانے میں بینک سے لون لیے بغیر کیسے کاروبار چل سکتے ہیں؟ جب تک ڈنڈی نہ مارے مارواڑی آگے بڑھ جاتے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اکثر یہ سننے میں آتا کہ ہم اگر ڈنڈی نہ مارے تو کاروبار میں پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ مارواڑی آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ عام بات ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ سجدے کی روح یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، پورے خالصتاً اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ یہ زندگی میں سجدے کی عبارت ہے، سجدے کی تعبیر ہے۔ ہم اللہ کے لیے سجدہ تو کر رہے ہیں، لیکن کاروبار اپنے من مانی کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ آج کی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ شادی بیاہ کے معاملات طے ہو رہے ہیں، نہیں آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھیے نمازیں تو ہم پڑھیں گے، لیکن مسجد کے باہر ہر چیز دنیا کی چاہت کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں سجدے کی روح غائب ہے، اور ہم نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، صف فجر کے پہلی صف کے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ نماز کا مطلب زندگی میں نماز ظاہر ہونا، وہ صحیح نماز ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو یہ نماز ان کی زندگی میں نمودار ہوتی تھی، زندگی کے ہر پہلو میں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی بندگی کروں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ تو عام زندگی میں اللہ کے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے بندگی کرنا۔ کئی ادیان آپ کو ملیں گے، کمیونزم ملے گا، لبرلزم ملے گا، ہندوتوا ملے گا، اور طرح طرح کے دنیا میں آپ کو ادیان ملیں گے،
لیکن تمام ادیان میں مجھے کون سا دین ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور تمام طریقوں کو میں ریجیکٹ کر کے صرف اللہ کے دین کی پابندی کر کے اللہ کی بندگی کروں گا۔ یہ ہے زندگی میں سجدے کی روح۔ سجدے کی روح کا تیسرا پہلو بڑا اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں سالوں میں کبھی یہ تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے پاس سجدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، ہو گیا سجدہ۔ زندگی میں جیسے بھی ہو، کچھ بھی نہیں۔ تیسرا بڑا اہم ترین ہے کہ طاغوت کا اجتناب کر کے اللہ کی بندگی کرنا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور قانون جو پیش کرتا ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک قانون دیا، اللہ اور اس کے نبی نے قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے جو ہر زندگی کے شعبے میں ہم کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ قانون ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ قانون 1400 سال پرانا ہے، آج کے دور میں نہیں چلتا، یہ قانون مانو۔ خلافت نہیں چلے گی، ڈیموکریسی مانو، یہ طاغوت کہتا ہے۔ بزنس ویسے نہیں چلے گا، ہمارے بینک کے ذریعے سے تم بزنس کرو، یہ حکم دینا یہ طاغوت ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے مقابلے میں جو قانون آتا ہے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کئی امتوں میں، تم سے پہلے کی کئی قوموں میں رسولوں کو بھیجا، اور تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے مقابلے میں دنیا میں جو بھی قانون دینے کی پوزیشن میں ان کو ریجیکٹ کرو، واجتنبوا الطاغوت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ لوگ ہدایت پائے، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے، ہر قوم میں آئے، وہ یہی کرے۔ آیت الکرسی کے بعد جو بات فرمائی گئی، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا، دنیا میں اللہ کے مقابلے میں قانون کو پیش کرنے والے کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لے کے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے دراصل ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، اور وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے، لیکن جو طاغوت سے کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ایسا سہارا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سجدے کی روح کے 3 پہلو پیش کیے کہ ہماری زندگی، ہماری نماز ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے، یا ہماری زندگیاں ہماری نمازوں کی عبارت ہیں، اس میں کہ سجدے کی روح پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے، دوسرا اللہ کی بندگی خالصتاً کی جائے، تیسرا صرف اللہ ہی کا قانون مانا جائے، اللہ کے مقابلے میں جو قانون دیتا ہے اس کا انکار کیا جائے۔ یہ سجدے کی روح ہے۔ اب آئیے دوسرا جو رکن ہے وہ ہے، میں قیام پہلے لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اللہ کا معاملہ ہے، اس سے معاملے کو شروع کرنا ہے، اس لیے میں نے سجدے سے شروع کیا۔ اس کے بعد رکوع۔ ہماری زندگیوں میں رکوع کا اظہار کیسے ہو؟
کیا ہم اپنی زندگیوں میں یہ رکوع کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں رکوع کی تعبیر بنی ہوئی ہیں؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ رکوع کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جو بھیجا ہے ان کی اتباع کرنا، ان کی تابعداری کرنا، زندگی کے ہر میدان میں، ہر مرحلے میں اللہ کے نبی کی تابعداری کرنا، یہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے احکام کے سامنے جھکا دینا ہے۔ ہم رکوع تو کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی تابعداری سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اس کے 3 پہلو ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ آج کی گفتگو کے مطابق یعنی آپ کئی پہلو نکال سکتے ہیں، لیکن میں 2 پہلو رکھ رہا ہوں۔ ایک پہلو یہ ہے، 3 پہلو رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تابعداری کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ فما آتاہم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اللہ کے نبی جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہ اسے رک جاؤ۔ زندگی میں ہماری دیکھ لیں، ہم کن چیزوں کو اپنا رہے ہیں؟ وہی چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا یا ہم کو دیا ہے، یا ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز میں جو رکوع ہے اس کی روح پائی نہیں جاتی۔ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ہیں، جھکا نہیں رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومن کی زندگی یہ چوکھٹے میں ہونی چاہیے۔ کوئی مومن مرد اور عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیا ہو اور پھر اس معاملے میں آدمی اپنا اختیار استعمال کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا۔ شادی ایسا کرو، کاروبار ایسا کرو، دوستیاں ایسی کرو، تعلیم ایسی حاصل کرو، نماز ایسی پڑھو، میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہوں۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیسے کرنا ہے۔ اب پھر مومن کو ان معاملوں میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اپنے حساب سے شادی کروں گا، ناک کٹ جائے گی۔ اگر اللہ نبی کے کہنے کے مطابق میں شادی کروں تو میری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، ناک تو قیامت میں کٹ جائے گی، ایسی کٹے گی کہ چیختا پھرے گا۔ کہا ارے میں نے لاکھوں بھی خرچ کر دیے لیکن یہاں میری ناک کٹ گئی۔ زندگی میں رکوع کی روح غائب، اللہ کے نبی کے باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہرگز نہیں اے نبی، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپسی تنازعات میں تم کو اپنا حکم نہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی کو میاں بیوی کے معاملات میں، دوست احباب کے تنازع کے معاملے میں، تجارتی معاہدات کے معاملے میں اللہ کے نبی کو حکم بنانا، آپ کی طرف توجہ نہ دے کے عدالتوں کی طرف بھاگنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تم مومن کہہ لو، تمہاری حکومت تمہیں مسلمان کہہ لے،
لیکن میرے نوشتے میں یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کی بات کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق حل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے معاملات کو دوسرے حساب سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ اگر میرے فیور میں آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور فیصلہ میرے فیور میں نہیں آئے تو منیمم ریاکشن یہ ہے کہ دل میں ذرا دل محسوس کر رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا محسوس نہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دل میں ہلکی تنگی بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے نبی آپ جو فیصلہ کر دیں اگر وہ فیصلہ خلاف گیا ہے تو ان کے دل میں ذری تنگی بھی محسوس نہ ہو، اگر ذری بھی تنگی ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو دے گا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ کے نبی آپ ہمارے فیور میں فیصلہ کریں، ہمارے خلاف ہمارا سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ ہے رکوع کی روح زندگی میں۔ سورہ نور میں بھی ایک آیت ہے، آپ دیکھ لیں بعد میں، اسی کے وقت ہی سے گزرا اور دو پہلو آنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت میں دو باتیں آ گئی ہیں، دو پہلو ہیں، ایک تو آپ کی عزت و توقیر ہو، احترام ہو، دوسرا آپ کی حمایت ہو، زندگی سے اللہ کے نبی کی یا اللہ کی شریعت کے لیے حمایت ہونا، یہ دو پہلو اس آیت میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر آپ کی حمایت کریں، مست زندگیوں میں مست مگن نہ رہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے مزے سے کھا کے گفتگو میں زندگی نہ گزار دے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کا اکرام کریں، آپ کی عزت کریں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت و توقیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں آپ کی حمایت بھی ہے۔ تین باتیں ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پھر آپ کی عزت و توقیر، پھر تیسرے آپ کی حمایت۔ سورہ اعراف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمانے کے بعد فرمایا، اہل اسلام یا خاص طور سے صحابہ کا تذکرہ فرمایا وہاں پر، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہمارے ویسا کھا پی کے مست رہنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی پہ ایمان لانے والے کیسے ہیں؟ وَعَزَّرُوهُ، ہمیشہ حمایت کے لیے ٹھہرے رہتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جو ہمارے نبی نور لے کے آئے ہیں قرآن کریم، اس کی اتباع کرتے رہتے ہیں۔ اولئک واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو نماز میں ہم جو رکوع کرتے ہیں اس کی زندگی میں روح یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، آپ کی شریعت کے سامنے جھکا دینا، آپ کی عزت و توقیر کرنا، آپ کی حمایت کرنا۔ آج دیکھیں اسلام محکوم ہے، سب اطمینان میں دعوتوں میں مصروف ہے، کوئی حمایت کر رہا، کوئی نصرت کر رہا، خالی نمازوں میں مست ہے، ہر آدمی اپنی نماز میں مست ہے، دین محکوم ہے، دین پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم کھانے پینے اوڑھنے پہننے میں
گھر بنانے میں تمام میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت میں کہ آپ پہ ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں سے غائب ہے، پھر بھی ہم مومن ہیں، اللہ کے نبی پہ محبت کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زندگیوں میں رکوع کی روح باقی نہیں ہے۔ حضرت گرامی، اب خیام تو لمبا ہوتا ہے۔ خیام کی تعبیر زندگی میں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں یہ نماز کا خیام کس طرح نمودار ہوگا، کس طرح وقوع پذیر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے، کائنات میں دو فورسز ہیں، ایک حق اور باطل۔ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا یہ خیام کی روح ہے، باطل کے سامنے جھک جانا یہ نماز کے خیام کی روح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے نبی، ان ظالموں کے سامنے جھکو مت، کھڑے رہو، ان ظالموں کے سامنے جھکو مت۔ اگر تم جھکو گے دوزخ کی آگ کا مزہ چکو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دوزخ کی آگ کا مزہ چکو گے، اور پھر دنیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور ولی نہیں ہوگا، اور تمہاری کہیں سے مدد نہیں ہوگی۔ نماز کے قیام کی روح یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں ایک مومن ٹھہر جائے، اس کے سامنے دبے نہیں، کم واٹ میں جو بھی ہو اللہ کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ نماز تو لمبی قیام ہو رہی ہے، تلاوتیں بھی لمبی ہو رہی ہیں، لمبا قیام، زندگی میں جھکے ہوئے ہیں، ہر جگہ جھکے ہوئے ہیں، کاروبار میں جھکے ہوئے ہیں، ہر جگہ باطل بولا چل، اچھا سرکار۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ کافروں کی بات مت مانو، ٹھہر جاؤ ان کے مقابلے میں، بولے نہیں ماننے کا مطلب ٹھہر جانا۔ وَلَا تُطِعِ، کافروں کی بات مت مانو، پھر کیا کرنا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن مجید کو لے کے ان کے مقابلے میں جہاد کرو، ان کی آیتوں کو ان کے سامنے پیش کرو، اور بتاؤ کہ تمہارا تصور غلط ہے، تمہارا تصور خدا غلط ہے، تمہارا تصور زندگی غلط ہے۔ یہ ہے جو صحیح زندگی ہے، یہ ہے صحیح خدا، یہ ہے نبی نے بھیجا، ان کے سامنے اس بات کو پیش کرو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ مومن ہیں، قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہونے کے باوجود بھی زندگی میں دبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہاری زندگی میں جو ہے یہ بات ہونی چاہیے، تم اطاعت نہ کرو کافروں، اللہ کے منکرین کی اطاعت مت کرو۔ اور نماز کے قیام کا روح یہی ہے کہ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہ مطلب آپ باطل کے سامنے ٹھہر جائیں زندگی میں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، ڈونٹ کمپرومائز، نہ کافروں سے نہ منافقین سے، ان سے کمپرومائز مت کرو۔ وَلَا تُطِعِ، ان کی بات ہرگز مت مانو۔ ہاں، بات نہیں ماننے سے تم کو تکلیف دے رہے ہیں، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف کی پرواہ مت کرو، مگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم جھک تو نہیں رہے ہو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، کتنی تکلیف دیتے دے لینے دو، لیکن تم ان کی بات مت مانو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو،
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وکیل ہے، اسی وکالت تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ خیام کی روح ہے زندگی میں، اور جب کبھی بھی یہ روح مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی، اسلام غالب ہو گیا۔ جب کبھی یہ روح مسلمانوں میں ختم ہوئی، مغلوب، محکوم، آنسو، چیخے، پکار، آہ، بکا، یہ آپ دیکھیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعِ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اپنے رب کے لیے صبر کرو جی۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پلاٹرا کھاؤ، مندیاں کھاؤ اور بریانیاں کھا کے ہمارے پاس آؤ، نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا تصور ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا تصور ایمان یہ ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا وہ مشکلات کی وادی سے گزرے گا۔ یہ چمنزار نہیں ہے جہاں پھول ملیں گے، یہ کانٹوں کی وادی ہے جہاں سے آدمی کو گزرنا پڑے گا۔ اس لیے صبر کرو اپنے رب کے حکم سے۔ تم نے کیا بنا لیا ایمان کو؟ دعوتیں بنا لی، بہترین گھر بنا لیے، ڈرائنگ روم بنا لی، دندناتی کاریں بنا لی؟ نہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صبر کی وادی ہے، یہ مشکلات کی وادی ہے، اس سے تم کو گزرنا ہے۔ اس لیے تم کو نمازوں کے ذریعے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے، جیسے تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اپنی عام زندگی میں باطل کے مقابلے میں ٹھہر جاؤ۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اللہ کے حکم سے صبر کرو۔ وَلَا تُطِعْ، ہرگز دبو نہیں، جھکو نہیں، اطاعت مت کرو۔ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، جو گناہ گار ہے اور جھوٹا ہے، ساری دنیا میں اپنی جھوٹ کے لیے مشہور ہے، اس کی اتباع مت کرو۔ یہ خیام کی روح ہے زندگی میں۔ علامہ اقبال نے ایک نماز کا تذکرہ کیا۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ہندوستان کے امام۔ وہ نماز کا جو اصطلاح انہوں نے دی، نماز بے قیام، قیام ہی نہیں ہے، رکوع کر رہے سجدے کر رہے، رکوع کر رہے سجدے کر رہے، مطلب نماز بے قیام کا مطلب خالی سجدے، رکوع، سجدے، ارے ٹھہرنا ہے یارو، نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوستانی امام اب یہی کر رہے ہیں، نماز بے قیام، اور تمام مسلمان اپنی زندگیوں میں بے قیام زندگی ہے، کوئی قیام نہیں۔ اب آخری بات جو ہے وہ قاعدہ، جلسہ۔ زندگی میں اس قاعدے کی، جلسے کی کیا تعبیر ہوگی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو تعلق رکھتا ہے، انتہائی رحیمانہ تعلق، ایسا اگر اہل ایمان کا تعلق مسلمانوں سے ہو تو وہ قاعدے کی تعبیر ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب مقابلہ ہے، بیٹھنے کا مطلب دوستی ہے۔ آپ کوئی ایسا آدمی جو آپ کو ناپسند ہے، آپ اسے کھڑا کر کے بات کریں گے۔ آپ کا پسندیدہ آدمی ہے تو آ کے آئیے، بیٹھ کے بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیام باطل پرستوں کے لیے اور قاعدہ اہل ایمان کے لیے۔ صحابہ کے تعارف جو قرآن مجید میں آیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اہل کفر کے مقابلے میں وہ خیام میں رہتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے وہ قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، رحماء بینہم۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے نہیں رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور بھائی چارگی نبھاتے ہیں۔
نماز کا جو قاعدہ ہے، جلسہ ہے جسے ہم بیٹھتے ہیں، اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ دراصل زندگی میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مسلمانوں کے ساتھ کیسے روابط ہیں، کیسے تعلقات ہیں۔ آج ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے روابط کیسے ہیں؟ ایک حدیث پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ والآداب، اس میں سے یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے۔ ولا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ ارے اس کا بچہ ایسا باہر چلے گیا امریکہ، مت کرو حسد۔ ارے کیا گاڑی خریدا، مت کرو حسد۔ کیا شاندار شادی کیا، مت کرو حسد۔ مومن ہے وہ، جو ایمان تمہارے سینے میں ہے وہی ایمان اس کے سینے میں ہے۔ لا تحاسدوا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ حسد نہ کرے۔ ولا تناجشوا، یہ خاص طور سے بزنس مین کے لیے بات ہے کہ جب ایک ہی بازار میں بیٹھے ہوئے دو بزنس مین ہیں، گاہک کو اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے اشیاء کے ریٹ گراؤ مت۔ بھئی وہاں پہ اگر کپڑا 100 روپے میٹر مل رہا ہے، آپ اسے 80 روپے کر دیں تو پورے گاہک آپ کے پاس آئیں گے۔ ولا تناجشوا، ہاں آج سے چند سال پہلے جیو والا فری کر دیا تھا، پورے خوش تھے، بابا فری سروس ہے، بلکہ سال 2 سال کے بعد ایسا دے دیا دھکا کہ سب پریشان ہیں۔ ایسا نہیں کرنا بولے اللہ کے نبی۔ اہل ایمان میں ایسا طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ پیسے والے ہو، دوسرے کاروبار کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں۔ ولا تناجشوا ولا تباغضوا، بغض مت رکھو، کینہ مت رکھو دل میں مومن کے لیے۔ نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہوئے تحیات پڑھتے، اس کی روح ہے زندگی میں کہ مومن کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے۔ بغض مت رکھو، کینہ مت رکھو۔ ولا تدابروا، کوئی مومن سے منہ مت پھیرو۔ کوئی بات کرنے کے لیے آ رہا نہیں، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ منہ پھیرنا، تمہارے پاس کچھ پیسے زیادہ ہے، کچھ علم زیادہ ہے، کچھ عہدہ ہے، منہ پھیر رہے ہو، نہیں وہ مومن ہے، تم بھی مومن ہو، منہ مت پھیرو۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، بے جب ہو، ایک گھر بک رہا ہے 50 لاکھ میں، نہیں میں 55 لاکھ دیتا ہوں، نہیں مت کرو ایسا۔ بے ہو گئی، بے کو مان لو۔ مومن بھائی نے خرید لیا ہے تو چھوڑ لو، خرید لو، نہیں میں اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ بے پہ بے مت کرو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہو لیکن اللہ کے نبی کی بات کو دیوار پہ مار رہے ہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بن جاؤ۔ یہ اہل ایمان کے تعلقات کو اللہ کے نبی نے ڈیفائن کیا ہے۔ پھر آگے حدیث کہتی ہے المسلم اخو المسلم ولا یظلمہ ولا یغذلہ ولا یحقرہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اسے بے عزت نہیں کرتا، وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ یہ مومن کے ریلیشن شپ کو اللہ کے نبی نے ڈیفائن کیا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، وہ اس پہ کبھی ظلم کی سوچ نہیں سکتا۔ آج مرڈرز ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے کتنے لوگ مسلمانوں کے پڑوس میں رہتے ہوئے مسلمان کی ظلم کی شکایت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ڈیفائن کیا ہے یہ آپس میں ظلم نہیں کرتے۔ لا یظلمہ ولا یغذلہ،
یہ ذلیل نہیں کرتے، ولا یحقر، تحقیر بھی نہیں کرتے۔ آج کل ایسا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، دوسرے کی تحقیق کرنا، باتوں کو ٹوچن دینا ایک عام بات بن گئی ہے، ایک عام بات۔ نمازیں بھی چل رہی ہیں اور وہ بھی چل رہا ہے۔ التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ کہا یہاں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو کہی کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مومن کے لیے یہ بہت بری بات ہے، بولے اللہ کے نبی، من الشر، ایک آدمی کے لیے بہت ہی بری بات ہے کہ وہ مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ کل مسلم علی مسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مومن کا دوسرے مومن پہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، یہ 3 دوسرے مومنوں پہ حرام ہے۔ نمازیں ہو رہی ہیں، عزتیں اچھال رہے ہیں، مسلمانوں کے قتل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے مال پہ لوگوں کی نگاہ ہے، کیسے مال نکالا جائے غلط طریقے سے۔ یہ مسلم معاشرہ بن گیا ہے، اور نمازیں بھی چل رہی ہیں، اس پہ ہمارا قاعدہ بھی چل رہا ہے، جلسہ بھی چل رہا ہے، اور زندگی میں اس قاعدے کی روح غائب ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں۔ نماز تو معراج میں فرض ہوئی ہے، مسجد میں ادا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ نماز کا پرتو ہماری زندگیوں میں ظاہر نہ ہو تو ایسی نمازوں کا کیا حاصل؟ ہماری زندگیاں اگر ان نمازوں کی تعبیر نہ بنے تو اللہ کے پاس یہ زندگیاں کیسے قبول ہوں گی؟ جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، زندگی میں بھی ہمارا قیام ہو، نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور پھر جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے ہر چیز خالص کر دینا، پھر اہل ایمان کے ساتھ ہمارے کس طرح بہترین تعلقات ہونے چاہیے، یہ ہماری نماز بتا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔